دنیا میں جتنی بھی مخلوق پائی جاتی ہیں سوائے انسان کے، اگر ہم ان کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ان کی زندگیوں میں باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ نظر آئے گا۔ چونکہ یہ قدرت کے اصولوں کے کبھی خلاف نہیں چلتے، اس لیے قدرت بھی انہیں اپنے بھیدوں سے آگاہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے سیلاب، زلزلہ، آندھی طوفان کے آنے سے قبل جانوروں اور پرندوں کو آگاہی پہلے سے ہی ہو جاتی ہے، وہ اس مقام سے کوچ کرنے لگتے ہیں۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، یا ہم اس جملے کو اگر ایسے کہہ لیں کہ آج کل کے انسانوں نے پچھلے دور کے انسانوں کی نسبت اس دنیا کو زیادہ سمجھ لیا ہے، بلکہ اب تو دنیا سے نکل کر آس پاس کے سیاروں کو بھی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ قدرتی آفات کب آتی ہیں اس کی سائنس کے ذریعے کسی حد تک تو پہلے سے پیشن گوئی کر دی جاتی ہے، مگر یہ 100% درست نہیں ہوتی۔ زلزلے کی شدت اور مقام کا ریکٹر اسکیل کے ذریعے علم تو ہو جاتا ہے، مگر زلزلہ کب آنے والا ہے یہ بتانے کے لیے ریکٹر اسکیل ابھی تک اس قابل نہیں ہوا۔ ہاں، مگر سائنسدانوں نے جانوروں پر تحقیق کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قدرتی آفات کے آنے کا علم چرند پرند کو پہلے سے ہو جاتا ہے۔ جانور کس طرح آفات کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے سب سے اہم تحقیق 5 سال قبل جرمنی کے ایک سائنسدان مارٹر وکیلسکی نے کی، جو کہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ آف اینیمل بیہیویئر کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے اس تحقیق کے لیے ایک ٹیم مرتب کی اور تحقیق کے مقام کا انتخاب وسطی اٹلی میں زلزلے سے متاثرہ علاقے کے ایک فارم کا کیا، جس میں مختلف جانوروں کی نقل و حرکت پر خاص نظر رکھی گئی۔ اس فارم میں گائیں، بھیڑ اور کتے تھے۔ اس عمل کو بائیولوگنگ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہر جانور کے گلے میں چپ والے کالر لگا دیے۔ چپ کا رابطہ ایک کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ ان چپ والے کالر سے اکتوبر 2016 سے اپریل 2017 کے درمیان 2-3 منٹ کے بعد مرکزی کمپیوٹر کو جانوروں کی نقل و حرکت کا ڈیٹا بھیجا جاتا رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران علاقے میں 1800 سے زائد زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ ان زلزلوں میں معمولی شدت کے جھٹکوں سے لے کر 6.6 شدت کا نورسیا کے مقام پر آنے والا تباہ کن زلزلہ بھی شامل تھا۔ تحقیق سے یہ شواہد ملے کہ فارم پر موجود جانوروں نے زلزلے سے 20 گھنٹے پہلے اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ جن جانوروں کی نگرانی کی جا رہی تھی وہ سب کے سب پہلے کے مقابلے میں 50% زیادہ متحرک اور بے چینی کی سی کیفیت میں تھے۔ اس سے تحقیق کرنے والوں نے 4.0 سے زائد شدت کے زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس طریقے کا استعمال کرتے ہوئے 8 میں سے 7 زلزلوں کی بالکل درست پیشن گوئی کی گئی۔ مارٹن اپنی اس تحقیق کو 2020 پر منظر عام پر لایا۔ انہوں نے کہا جو جانور زلزلے کے مرکز سے جتنے قریب تھے ان کے رویے میں پہلے یہ تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ مارٹن ایک اور تجربہ بھی منظر عام پر لایا۔ سسلی میں ماؤنٹ ایٹنا کے آتش فشاں والے علاقے میں بکریوں پر نگرانی کی گئی جن پر ٹیگ لگایا گیا تھا۔ اس تجربے سے معلوم ہوا بظاہر جانوروں کو ایٹنا کے آتش فشاں کے پھٹنے کا پہلے سے احساس ہو گیا تھا۔ اب باقاعدہ بہت سے ملکوں نے جانوروں کی نقل و حرکت اور رویوں پر تحقیق شروع کر دی، جس کے ذریعے وہ قدرتی آفات کی پیشن گوئی کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کئی قدرتی آفات کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر سینسر صرف اسی وقت جھٹکے محسوس کرتے ہیں جب زمین کو جھٹکے لگ رہے ہوں، مگر اس کے آنے کا وقت بتانے سے سینسر قاصر رہتے ہیں۔ ریسل گرانٹ جو جنوبی امریکہ میں جانوروں کے رویوں کی ماہر ماحولیات تھیں، انہوں نے مختلف علاقوں میں کیمرے نصب کر کے جانوروں کی نقل و حرکت کی نگرانی کی۔ انہیں بھی ایسے ہی شواہد ملے۔ خاص طور پر اسپین کے ایک علاقے کونٹا منا کے زلزلے سے تقریباً 23 دن پہلے بہت بڑی تبدیلی ریکارڈ کی گئی۔
بڑی تعداد جانوروں کے کیمرے سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تعداد 10 دن پہلے مزید کم ہوئی اور ہوتے ہوتے ایک دن پہلے کیمرے میں کوئی جانور نظر نہیں آیا۔ 2004 میں انڈونیشیا میں زیر سمندر زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے سمندر میں ایک بڑی لہر اٹھی جو سونامی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی وجہ سے بے شمار ہلاکتیں ہوئیں۔ انڈونیشیا کی حکومت نے سونامی کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی، حالانکہ آندھی طوفان اور زلزلے کی پیشن گوئی کے لیے وہاں بہت سی اقسام کی مشینیں اور سینسر نصب تھے۔ مگر اس آفت کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے بتایا سونامی سے کچھ دن پہلے جانوروں میں بہت بے چینی دیکھی گئی۔ ہاتھیوں کی بڑی تعداد نے پہاڑوں کا رخ کیا، اونچائی پر چلے گئے۔ پالتو جانوروں میں بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن پہلے پالتو کتے گھروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میتھیو بلیکٹ، جو کہ کوونٹری یونیورسٹی میں فزیکل جیوگرافی اور قدرتی خطرات کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں، ان کا کہنا ہے سائنسی طور پر زلزلے سے پہلے حالات کے متعلق کوئی دستاویزی معلومات نہیں، لیکن کچھ سائنسدانوں کے نظریے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جانوروں نے زلزلے سے بچنے کا طریقہ اختیار کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید جانور زلزلے سے پہلے زمین سے آنے والے دباؤ کی لہروں کو محسوس کر لیتے ہوں، یا جس وقت چٹانیں سکڑنا شروع ہوتی ہیں اس وقت وہ الیکٹرک چارج میں تبدیلی یا ارتاش کو فالٹ لائنز کے طور پر پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی بہت زیادہ مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ مقناطیسیت اور برقی لہروں کو محسوس کر سکتے ہوں۔ سائنسدانوں نے اب تک اس بات پر تحقیق شروع کی کہ جانوروں کو قدرتی آفات کا کیسے علم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا کہ زلزلے ہمیشہ چٹانوں کی گہرائیوں میں شدید دباؤ پیدا ہونے کے نتیجے میں آتے ہیں۔ انہوں نے برقی چارج پیدا کرنے والے اس دباؤ کو پازیٹیو ہول کا نام دیا ہے۔ یہ ارتاش زمین سے آنے والے زلزلوں کے لیے وارننگ کا کام کر سکتا ہے، جسے جانور محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ ارتاش زمین کی گہرائیوں سے سطح تک بہت تیزی سے پہنچتا ہے، جہاں یہ ہوا کے مالیکیولز کو آیونائز میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس عمل کو آیونائزیشن کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں زلزلوں سے پہلے اس طرح کا آیونائزیشن ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ پازیٹیو ہول انتہائی کم فریکوینسی کی برقی لہریں بھی پیدا کرتا ہے۔ اس سے ایک اضافی سگنل ملتا ہے جسے کچھ جانور محسوس کر لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جیسے جیسے زلزلے کا دباؤ بڑھنے لگتا ہے تو زمین سے کاربن مونو آکسائڈ کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پازیٹیو ہول زلزلے سے پہلے ظاہر ہونے والے کچھ زہریلے کیمیکلز کا سبب بھی بن سکتے ہیں، جن کی ہوا میں موجودگی کی وجہ سے جانور اور پرندے اس مقام سے کوچ کر جاتے ہیں۔ دور حاضر کے مختلف سائنسدانوں کے قدرتی آفات سے متعلق بہت سے تحقیقاتی نظریے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرتی آفات کا جانوروں اور پرندوں کو قبل از وقت علم ہو جاتا ہے، مگر یہی نظریہ قدیم دور کے 373 قبل مسیح میں بھی ملتا ہے، جب یونانی مورخ تھیوسیڈائڈ نے تباہ کن زلزلے سے چند دن پہلے چوہوں، کتوں اور نیلوں کے شہر چھوڑنے کی اطلاع دی تھی۔ سائنسدانوں نے تو جانوروں کی حرکات کا بغور جائزہ لے کر قبل از وقت آفات کی پیشن گوئی کی ہے، لیکن اگر انسانوں کی حرکات اور محرکات کا بھی جائزہ لیا جائے جن کی وجہ سے آفات آتی ہیں تو ہم اس کی قبل از وقت پیشن گوئی مزید آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قدرتی آفات انسانوں کی وجہ سے آتے ہیں، انسانوں کے لیے ہی آتے ہیں اور انسانوں پر ہی آتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں ایک حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر عذاب کی صورت میں آفات نازل ہوتے ہیں، جن کی خبر جانوروں کو ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یہ بنی اسرائیل کی 44 آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی
تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ اس لیے جانوروں اور پرندوں کو قدرتی آفات کا پہلے سے ہی علم ہو جاتا ہے۔ اب چاہے ہم اسے آیونائزیشن کہیں یا پھر پازیٹیو ہال کی فریکوینسی کی برقی لہریں کہیں یا پرندوں میں آئرن کی وجہ سے مقناطیسیت کہیں، مگر جو قرآن پاک پر سائنس کو فوقیت دیتے ہیں انہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ قدرتی آفات کے آنے سے پہلے جانوروں کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اس جگہ سے کوچ کر جاتے ہیں۔ کسی آبادی پر عذاب برے لوگوں کی اکثریت کی بنا پر نہیں آتا، بلکہ برائی سے روکنے والوں کی تعداد کی کمی کی وجہ سے آتا ہے۔ جب برائی سے روکنے والے بہت کم رہ جائیں یا پھر خاموش ہو جائیں تب عذاب آتا ہے۔ یعنی عذاب برے لوگوں کی بڑھتی ہوئی اکثریت پر نہیں، بلکہ برائی سے روکنے والوں کی اکثریت کی کمی یا ان کی خاموشی کی وجہ سے آتا ہے۔